قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مابین جو اختلاف ہے اس میں، لآیات لأولی الالباب، جو لوگ شعور رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ جو زمین آسمان کی پیدائش ہے اور یہ جو دن اور رات کے باہم اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے دن اور رات کا۔ جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، جب رات ہوگی تو دن موجود، شدید اختلاف۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن میں اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشروں میں اختلاف رائے کے آداب لوگوں میں موجود نہیں رہے۔ کسی شخص کے ساتھ ہمارا کسی بھی معاملے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم اسے مخالفت اور مخاصمت بنا لیتے ہیں، اس کو عداوت کا روپ دے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ فروعی مسائل کے اندر اختلاف تو بہت بڑا حسن ہے۔ یہ دن اور رات کے اختلاف کو تو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ اختلاف صرف قبرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں سارے لوگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں۔ جہاں زندہ جاوید سانس لیتے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں رائے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ صبح جب اپنے گھر کے اندر ہم اٹھتے ہیں اور کھانا پکانے کی بات شروع ہوتی ہے اور بچوں کی والدہ پوچھتی ہے آج پکانا کیا ہے، تو سب بچوں میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ ایک کو ایک چیز کھانا ہے تو دوسرے کو وہی چیز سخت ناپسند ہے۔ تو اختلاف تو ہو جاتا ہے، اختلاف تو حسن ہے۔ فروعی مسائل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے مابین اگر اختلاف ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عقائد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن فروع میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ تو باعث کرم ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، پھر تابعین کے مابین اختلاف ہو گیا، پھر امام شافعی کا امام اعظم سے، امام مالک کا امام احمد بن حنبل سے، تو آپ اس اختلاف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو امام اوزاعی فرمانے لگے آپ اسے اختلاف کہہ رہے ہیں، میں اسے وسعت کہہ رہا ہوں کہ یہ وسعت ہے، ہمارے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، کچھ ہمیں اور آپشن بھی مل جائیں گے کہ یہ نہیں کر سکتے تو چلو یہ بھی ایک چیز موجود ہے۔ تو اختلاف رائے تو حسن ہے، اختلاف رائے تو ہو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، حوصلے ذرا بڑے ہونے چاہیے، انسان کو مطلق العنان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر اس کا رویہ ہے کہ کوئی مجھ سے اختلاف نہ کرے تو وہ بیچارہ کسی نفسیاتی پریشانی کا شکار ہے۔ اختلاف رائے تو خوبصورتی ہے، جب کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو یہ تو حسن ہے، عقل سے، دلیل سے، شعور سے کوئی اختلاف کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اچھے اور صحت مند معاشروں کی علامت کہ ان میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ مابین صحابہ کے بھی ہو جاتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر اس کی کوئی مذمت نہیں فرمائی۔ کسی چیز کو سمجھنے میں، کسی کو سیکھنے میں، کسی پر غور کرنے میں، اس کا مفہوم عکس کرنے میں لوگوں میں رائے کا اختلاف ممکن ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی دشواری والی بات نہیں۔ جیسے میں نے آیت پیش کی ویسے ایک حدیث پاک بخاری مسلم سے عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو نزیر میں جا کے پڑھنی ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو نزیر، مدینہ طیبہ کا ایک محلہ تھا۔ عصر کی نماز تمہیں وہاں جا کے ادا کرنی، تو صحابہ اس طرف چل پڑے۔ اب رستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا اور مغرب کے قریب وقت ہونے لگا، ٹائم میں دقت ہو گئی، تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنے لیٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک جماعت کہنے لگی بھئی ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا وہاں پڑھنی ہے، لیٹ ہو یا جلدی ہو وہیں پڑھنی ہے جہاں محبوب نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی کہ بھئی حضور علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی سے جانا، تم نے عصر وہاں پڑھنی ہے، لیٹ نہ ہونا۔ وہ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہوگی، پر ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ لیٹ ہو یا جلدی ہو پڑھنی وہی ہے جہاں محبوب نے فرما دی۔ سانو تے قید سجن دا کہنا ہے نا، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، تو محبوب نے جہاں کہا وہاں جا کے پڑھنی۔ اب وہ اختلاف اس طرح کا ہوا کہ آدھے لوگوں نے نماز رستے میں پڑھ لی اور آدھے لوگوں نے بنو نزیر میں جا کے نماز پڑھی۔ دونوں نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو محبوب نے کسی کو بھی برا نہیں کہا، فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک نے بات کا یہ مفہوم سمجھا تو اس نے اس پر عمل کر لیا، اور دوسرے نے بات کا یہ مفہوم سمجھا تو اس نے اس پر عمل کر لیا۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، کوئی گنجائش نہیں بچی۔ آپ نے جس کی رائے کے خلاف، اچھا
مشاورت کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، 4 5 6 لوگ بیٹھے ہیں، تو اس میں کسی نے کسی کی رائے پر رائے دے دی تو کہتے ہیں تو نے میرا ہی مشورہ رد کرنا ہوتا ہے. وہ بھائی دلیل سے بات ہو رہی ہے، آپ بھی اپنی دلیل پیش کریں، وہ بھی اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اگر آپ کی دلیل مضبوط ہوئی تو آپ کی مان لی جائے گی. تو اختلاف رائے اس کو کبھی مخالفت نہیں بنانا چاہیے، اس پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی رویہ تلخ نہیں کرنا چاہیے. ہو جاتا ہے. خندق، غزوہ خندق کا موقع آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. تو بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے اور بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. بدر میں ہم تعداد میں بظاہر کم تھے لیکن ہم نے بڑی مضبوط تاریخ رقم کی تھی، تو اب تو ہم ڈھیروں ہیں. کبار صحابہ، حضرت مولا علی جیسے لوگ، سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگ، کبار صحابہ کی رائے کچھ اور تھی. لیکن ایک فقیر صفت صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی نے عرض کی حضور ہمارے فارس میں یہ طریقہ ہے کہ جب اس طرح کی جنگ ہو تو خندق کھودی جاتی ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے. تو نبی پاک نے آج باقی سب کی رائے رہنے دی، حضرت سلمان فارسی کی بات کو قبول فرمایا. فرمایا اسی پر فیصلہ ہوگا جو سلمان فارسی کہہ رہے ہیں. تو کبھی کبھی آپ چھوڑ دیں اپنی رائے، آپ چھوڑ دیں اپنی بات، آپ کسی اور کی بات کو بھی قبول کر کے دیکھیں، آپ نتیجہ دیکھیں. ہمارے ہاں یہ حوصلہ نہیں ہمارے اندر پیدا ہوتا. مزاج اس طرح کے ہو جاتے ہیں اکثر جگہوں پر کہ ہم قبول ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے ایک تھوڑا سا بھی اختلاف کرے. حالانکہ شاگردوں نے اساتذہ سے اختلاف کیا. امام اعظم کے شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے مسائل میں امام اعظم سے رائے کا اختلاف رکھتے ہیں. اور امام صاحب سے لوگوں نے کہا حضور وہ آپ کا شاگرد کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں. فرمایا پڑھا لکھا آدمی ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اتنا حوصلہ، اتنا ظرف بندے میں ہونا چاہیے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے. تھوڑا سا گنجائش پیدا کرے سینے میں. یہ ہمت ہونی چاہیے کہ کوئی رائے کا اختلاف کرے تو اسے قبول کیا جائے، اپنے دل میں سینے میں گنجائش دی جائے. اس کے لیے آپ کے پاس وسعت نظری، وسعت قلبی، وسیع و ظرفی موجود ہو. سارے سلسلے طریقت کے تربیت کرنے والے ہیں. لیکن نقشبندی بزرگ کہتے ہیں چپ کر کے، اونچا سانس نہیں لینا، بخاموشی سے ذکر کرو، مراقبہ کرو، چھٹی. چشتی مشائخ فرماتے ہیں ذرا ذکر اونچا کرو، شیطان کو بھی پتہ چلے یہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہے، ذرا بھاگے. تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے اور بات ان کی بھی ٹھیک ہے. سارے رنگ کی خوشبو والے ہیں، سارے انداز ہی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بزد ہو کے بیٹھ جائے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو بھائی یہ طریقہ، یہ رویہ بہرحال درست نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات بھی، آپ کا ظرف اس قدر ہونا چاہیے کہ جس آدمی کا رویہ ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں، اس کا رویہ، کردار، عمل آپ سے مخالفت رکھتا ہے، رائے اور رکھتا ہے وہ، لیکن جب آپ کا اس شخص کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہونا تو آپ اس کے رویے کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ تو اپنی وضاحت کے مطابق چلیں گے. یہ آپ کے اندر دلیل کے ساتھ یہ قوت ہونی چاہیے. ترمذی میں مشکات میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود حضور سے سنا ایک شخص کے بارے میں، سرکار نے فرمایا یہ اپنے قبیلے میں ٹھیک آدمی نہیں. لیکن وہی شخص جب حضور سے ملنے آیا تو رسول کریم نے اٹھ کے استقبال فرمایا اور سرکار نے اس کی تواضع بھی فرمائی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ بڑا حسین رویہ رکھا. فرماتی ہیں جب چلے گئے وہ صاحب تو میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بدخلقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. چھوڑو یار اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، ملاقات کرنے کی، یہ تو بندہ ٹھیک ہی نہیں. گویا حضور نے کیا بتلایا؟ فرمایا اس کا جو رویہ اس کے ساتھ ہے پر ہمارا اخلاق تو ہمارے ساتھ ہے نا. ہم بالکل ایک مخالف رویہ رکھنے والے شخص کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کریں گے جو اس کا طریقہ. ہم تو اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے، سب کے ساتھ بات کریں گے، سب کے ساتھ مثبت طریقے کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے. تو اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. ہم جس سے پیار کرتے ہیں اتنا مبالغے کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اس سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں اتنی کر بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی صلح ہوتی ہے تو لوگ نکال کے چیزیں دکھاتے ہیں، تو یہ کہتا تھا اس کے بارے میں، تو یہ کہتا. تو بھائی آپ پہلے ہی سوچ کے کہتے. یہ بھی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کسی کی دشمنی اس حد تک نہ کرو کہ کل کو دوستی کرنی پڑے تو تمہیں پچھتاوا ہو، اور کسی سے دوستی میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ کل کو کہیں اختلاف ہو تو تمہارے لیے مشکل ہو. اعتدال پسندی خیر الامور اوسطها، درمیانہ راستہ حسن ہوتا ہے. اپنی طبیعت کو، اپنے عمل کو اس طرح کا مرتب کیا جائے کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہو، بات سنی جا سکے، بات کی جا سکے، بات کرنے کی گنجائش ہو. ایک بات پہ کبھی کبھی بڑا الجھ جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں اللہ نے ہمارے محبوب پاک علیہ السلام کو کیسی انفرادی شان عطا فرمائی. آپ کے مخالف میں اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو آپ اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا مخالف ہے، آپ کی جماعت سے نہیں ہے، آپ کے نظریے سے متفق نہیں، پر خوبی ہے اس میں. میں کبھی کبھی یہاں جا کے نا تو بڑا رشک محسوس کرتا ہوں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ابھی، تلوار لے کے نہ گھوم رہے تھے مکے کی گلیوں میں کہ حضور کو شہید کروں گا، اور یہ ساری رپورٹس حضور کے پاس آتی تھی۔ ان کی لونڈی نے کلمہ پڑھا تو اتنا سخت مارا حضرت عمر نے کہ وہ بیچاری نڈھال ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اچھا، ایک شخص آپ کے لیے تلوار لے کے مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کہ شہید کر دوں گا، لیکن ادھر رویہ کیا ہے؟ اس کی مخالفت کا یہ معیار ہے کہ میں شہید کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، لیکن یہاں رویہ یہ ہے کہ محبوب بیت اللہ شریف کا غلاف تھام کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنے مخالف کے لیے دعا کر کے تو دیکھو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، شاید وہ موافق ہو جائے۔ یعنی وہ گھوم رہے ہیں تلوار لے کے شہید کروں گا، اور حضور بیت اللہ کا غلاف تھام کے کہتے یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس بندے کی وجہ سے باوقار ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں، اسے لا دین میں۔ تو تھوڑا سا اختلاف کرنے والے کی خوبی کو تو سمجھیں آپ، وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صفر ہو گیا، اس میں کوئی صورت ہی نہیں بچی، کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا کمزور ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، ظرف بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں لوگ بڑی نچلی سطح پہ اتر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پکے کافر کو بھی قتل کریں تو نبی پاک نے مسلح کرنے سے منع کیا۔ عرب کے لوگ مسلح کر دیتے تھے، ناک کاٹ ڈالتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، ہونٹ کاٹ دیتے تھے تلوار سے۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنے مخالف کے ساتھ بھی کرنا ہے تو اس کا مسلح، یہاں تک کہ فرمایا تم جیت بھی جاؤ تو مشرکین کی کھیتیاں نہیں اجاڑنی، درخت نہیں کاٹنے، یعنی تم شدید مخالفت میں ہو، کسی کو قتل بھی کرو تو پھر بھی تمہارا رویہ منفرد ہونا چاہیے۔ ایک سبق دیا ہے قرآن پاک نے، میاں بیوی کے مابین جب اختلاف آخری حد تک چلا جائے تو پھر طلاق ہوتی ہے، صلح کی کوئی گنجائش نہ بچے تو پھر طلاق ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس موقع پہ بھی کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریحٌ بِإِحْسَان، فرمایا اگر نوبت طلاق تک آ گئی ہے نا تو احسان کر کے چھوڑ دینا یا نیکی کر کے رکھ لینا۔ پھر اس کو طلاق دینا تو الزامات لگا کے طلاق نہ دینا، بے آبرو کر کے نہ نکال، احسان کر کے چھوڑنا، نیکی کر کے۔ تمہارے اختلافات عروج پر چلے گئے تو پھر بھی جو دین تمہیں اخلاق سکھاتا ہے اس سے تم نے نیچے اترنا، شدت ہو گئی ہے، بات طلاق تک چلی گئی ہے، باوجود اس کے تمہیں وہ رویہ نہیں اختیار کرنا جس سے محسوس ہو کہ تم مخالفت میں ساری حدیں پار کر گئے۔ تو میرے عزیز، اختلاف کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ وہ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں، پگڑی اتر گئی تو مر جائیں گے، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، ہم تو وزادار لوگ ہیں، اتنی سی بات سے بھی پورے طور پر ہلاک ہو جائیں۔ تو اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن اس میں دلیل کی حد تک اختلاف ہو، دلیل سے آگے بات۔ دلیل کے لیے آپ دیکھیں حضرت عمر سے اختلاف کر لیا جناب ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایک دلیل کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ گزشتہ جمعے مال غنیمت میں کچھ چادریں آئی تھیں، صحابہ کے مابین ان کو تقسیم کیا گیا۔ چادریں بڑی قیمتی تھیں، ایک ایک چادر سب کو دے دی گئی۔ لیکن جناب عمر جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو اسی چادر کی تہمت باندھی، اسی کا کرتا، یہ دو چادریں کیسے چلی گئیں آپ کے پاس؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین، آج کے دن نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کیوں؟ اور یہ جناب عمر کا حوصلہ بھی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی بات آئی ہے ذات کی تو جلال کوئی نہیں، نرمی نرمی ہے، پیار ہی پیار ہے، یہ ظرف ہے۔ ان کو اپنے بارے میں سننے کا حوصلہ ہے، توانائی ہے، بولیے۔ تو انہوں نے کہا جناب جب سب کو ایک ایک چادر ملی تو آپ کو کیسے دو مل گئیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ یہ نہیں فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی پوچھنے کی، تو کون ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بیٹا جواب دے گا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا۔ تو ابا جی کا کرتا بڑا پرانا ہو گیا تھا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے اپنی والی بھی ان کو دے دی۔ اب جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس اختلاف کی جو دلیل انہوں نے دی تھی اس کا جواب انہیں مل گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، جواب انہیں، تب انہوں نے، یہ ہمارے ہاں یہ بھی حوصلہ نہیں کہ لوگوں کو جواب مل جائے تو لوگ قبول کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چلے ٹھیک ہے پھر وہ فلانی بات بھی آپ بتائیں، نہ، اس بات سے اختلاف ہوا تھا نا، اس کی دلیل مل گئی۔ ابو ایوب انصاری پھر اٹھے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین خطبہ دیجئے، اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے، چونکہ ہمارا اختلاف دلیل کی حد تک ہے، دلیل مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، دلیل مل گئی ہے،
لیکن ان کا مقصود تو مخالفت کرنا ہے، مخاصمت کرنا ہے، گروہ بندی کرنا، توڑنا ہے، مزید حالات کو پیچیدہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر وسعت قلبی پیدا کریں، آپ کے اندر یہ ظرف ہو کہ آپ اختلاف رائے کو قبول کریں، اس بات کو آپ سنیں، اس کو آپ سمجھیں، غور کریں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں زیادہ غور سے سننی چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں ٹھیک ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ قریب رہنے والے تو کئی دفعہ خوش آمدید کر کر کے خرابی کر دیتے ہیں، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہر آپ کی کیا بات، اس میں تو کئی دفعہ نقص واقع ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مخالف ہے، جو حریف ہے، جو بظاہر آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اس کی بات زیادہ توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں۔ صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، تابعین کے مابین اختلاف ہوا، پھر ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہوا، لیکن حیا قائم رہی، ادب قائم رہا، ایک دوسرے کا اکرام قائم رہا، ایک دوسرے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں گنجائش موجود رہی، کہیں مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے حساب سے لوگ چیز کو سمجھتے ہیں، اپنے حساب سے لوگ چیز کو لیتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب وہ فلاں آدمی فلاں بات میں مجھ سے مخالفت رکھتا ہے۔ میں اکثر چیزوں کو دیکھتا ہوں، آپ کسی کی مخالفت میں کوئی بات کر دیں نامینیٹ کر کے تو اس بات کو زیادہ عروج ملتا ہے، زیادہ سنی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کو مثبت رویے کے ساتھ لیں تو بظاہر اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی نتیجہ دیکھنا ہے یا آپ نے اللہ رسول کا حکم دیکھنا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رزلٹ کیا نکلا اور اس کی دھوم ہو گئی فلاں بات کی، تو یہ انداز فکر، اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ چند باتیں رہ گئیں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بھی بلند آواز سے کہتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ آہستہ آمین کے قائل ہیں، رفع الیدین کے بھی قائل نہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو فرمانے لگے جس طرح سارے لوگ کسی ایک بزرگ کی اولاد ہوتے ہیں نا، اسی طرح فقہ پڑھنے والے سب کے پیشوا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو جناب آپ تو یہاں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، فرمایا اس کی میں دلیل رکھتا ہوں۔ لیکن امام اعظم کی توقیر، ان کا اکرام، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا تقویٰ، امت میں ان کا درجہ، اس کا انکار ممکن ہے؟ یعنی اتنے اختلاف کے باوجود بھی یہ وفاداری، یہ رویہ، یہ حسن، یہ خوبصورتی، تو عزیز اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خدا را اس کو مخالفت نہ بنائیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے گلی محلے کی، ہم نے وہیں رہنا ہے اکٹھے، لیکن ہم اس بات کو مخالفت بنا لیتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ ہمارا مزاج بن جاتا ہے، ذرا سی بات پہ ہماری، وہ جو دو آدمی وہاں کھڑے تھے میرے بارے میں بات کر رہے تھے، نہیں میرے بھائی ان کو اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، آپ کی تھوڑی بات کر رہے تھے۔ آپ نے بلا وجہ گمان بنا لیا ہے کہ سارے لوگ میرے حق میں ہیں گے، سارے میرے مخالف ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنی توجہات کا مرکز اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، آپ اپنے قلبی معاملات کو درست کریں۔ صبح قیامت اللہ کے حضور جانا ہے، زندگی تیزی سے گزر رہی، آخرت کے بارے میں اپنی فکر میں مضبوطی پیدا کریں۔ یہ جو رویہ ہے کہ فلاں میرا مخالف ہے اور سارا دن لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کی سمجھ میں جو بات آتی آ جائے، نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں اور سے بات کو سمجھ لے، سیکھ لے۔ لیکن مخالفت کرنا، عداوتیں پیدا کرنا، رویوں میں گھٹن لے آنا، ایک دوسرے کے بارے میں شدت کرنا، ماحول میں کشیدگی پیدا کرنا، یعنی چار لوگ مل کے بیٹھ ہی نہ سکیں۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کے بتایا، اور وہ بڑے پریشان تھے، وہ کہنے لگے کہ علماء اور مشائخ کے بارے میں لوگوں کا رویہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ تو بڑی تشویشناک حالت میں انہوں نے بات مجھے سنائی کہ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان کی بات سن کے مسکرایا، تو اور حیران ہوئے، کہنے لگے آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا علماء کے بارے میں لوگوں کا رویہ بڑا خراب ہے تو وابڈا والوں کو سارا دن دعائیں دیتے ہیں لوگ، پولیس والوں کو، بولیے سیاستدانوں کے لیے نفل پڑھتے ہیں سارا دن۔ ہمارا رویہ سب کا ایک دوسرے کے بارے میں خراب ہے، آپ فکر نہ کریں۔ حالانکہ ہم آپس میں ہیں، کوئی کسی کا بھائی کسی محکمے میں ہے، کوئی کسی کا دوست کسی محکمے میں ہے، لیکن وہ بول کے نہ فلانا ٹھیک نہیں ہوتا، فلاں شہر کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، فلاں چھوڑے میرے بھائی، آپ یہ کیا، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ رب نے جو کائنات بنائی ہے بڑی حسین بنائی ہے۔ بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے والا کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ وہ کہتا ہے یہ جو انسان ہے نا، اس کا جو چہرہ ہے یہ اس کی پسند نہیں، اس کے رب کی پسند ہے۔ یہ میں نے اپنی مرضی کے چہرے بنائے، یہ میری پسند ہے۔ اس نے اتنی حسین مخلوق بنائی ہے، اور آپ ہیں کہ کبھی وہ ٹھیک نہیں ہے اور کبھی وہ غلط ہے اور کبھی یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے نقص پیدا ہوتا ہے، اس سے دل سخت ہوتے ہیں، اس سے طبیعتوں کے اندر بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مخالفت کرنے والے کی بات پر کبھی آپ مسکرا پڑے نا، یعنی مشکاہ شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اگر ہم محمد بھی مانیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور معاذ اللہ
تنقید بھی کریں تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہو گیا. تو انہوں نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد حضور کا نام بگاڑ کے لینا شروع کر دیا. تو ایک صحابی بڑے غصے میں آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. کیا ہوا بھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں. تو حضور مسکرائے, فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں, وہ میں نہیں ہوں, میں تو محمد ہوں. وہ پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہیں, وہ میری نہیں کرتے, میں تو محمد ہوں. اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. وہ ہماری نہیں بات ہو رہی, پتہ نہیں کس کی ہو رہی. اچھا وہ کر رہے تھے محبوب کی, صحابی کہہ رہے آپ کی کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہماری, اور ہمارا رویہ یہ ہے کوئی ہماری نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں وہ تو میری کر رہا تھا. او بھائی آپ کھینچ کے کیوں لے آئے بیگانی لڑائی اپنے گھر؟ آپ چھوڑ دیں, آپ کی بات نہیں ہو رہی. اسی کسے دیکھو جی بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. اس قدر زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا نا, تھوڑا بے نیاز ہو کے بھی چلنا چاہیے, مستغنی بھی ہونا چاہیے. ہر ایک کی بات پہ غور کرنا اور ہر ایک کو جواب دینے لگ جانا اور ہر ایک کی جو ہے وہ بات کو ڈسکس کرنے لگ جانا, اس سے تو آپ کا اپنا کام رہ جائے گا. اتنے سارے کام کرنے ہیں تو وہ کون کرے گا؟ اس لیے اختلاف رائے کو ہونے دیں, اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں فائدہ ہوتا ہے, 2-4 اور مشورے بھی مل جاتے ہیں, اس میں انسان نفع میں آ جاتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہو فلانا میرے سے اختلاف کرتا ہے, او بھائی وہ اچھا کرتا ہے, اس سے نفع ہوگا, فائدہ ہوگا, اس سے کچھ اور آراء بھی آپ تک آئیں گی, آپ کو سیکھنے کا, سمجھنے کا, غور کرنے کا موقع میسر آئے گا. تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ رب نے اختلاف بنا دیا ہے کہ دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی, رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا. یہ اللہ نے اختلاف بنا دیا ہے اور اسے میرے رب نے اپنی نشانی قرار دیا. لہٰذا اختلاف کو خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کریں, معنی خیزی کے ساتھ آپ اس کو لیں. آپ کے سامنے جب کوئی اختلاف کرے رائے کا تو آپ اپنی دلیل اس کو دینے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جو اس کے بارے میں آپ کے پاس دلائل ہیں وہ دلائل اس کے سامنے رکھیں. آپ محسوس کریں گے کہ بات سننے سے نا, وہ کہا تھا کسی شاعر نے کہ ایک ہی تو سانحہ تو ہے کہ بات نہیں کہی گئی اور بات نہیں سنی گئی. کہتے ہیں اصل دل میرا اس لیے پتھر ہو گیا ہے کہ لوگوں نے سنا نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تو کچھ سن لے اور کوئی بات کہہ لے تو اس سے دل ذرا تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. بہت سارے لوگ سینوں میں لے کے چلے گئے, کیوں کہ ہم نے اختلاف کی انہیں گنجائش نہیں دی, ہم نے موقع نہیں دیا, ہم اتنے مطلق العنان بنے, اس قدر زیادہ اپنے آپ کو بڑا بنا لیا کہ جو بڑے قریبی بھی تھے وہ بھی ہم سے کھل کے بات نہ کر سکے. اس سے تو بھائی آپ کی شخصیت کے اندر جو اور رنگ ابھر سکتے تھے وہ دب جائیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے.